السلام علیکم، ویلکم ٹو دا لیٹسٹ بلاگ. امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. میں بھی اپنے دفتر کے ریکارڈز ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اور جو امپورٹنٹ نیچر کے کیسز ہوتے ہیں، جیسے آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا کہ جو ہمارے دفتر کے وہ کیسز جو مشہور ہوئے اور جن کو پذیرائی ملی میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی. میں نے آپ کو BBC والی اسٹوری بھی سنائی ہوئی ہے، اس پہ بھی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے. تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ٹوٹل کتنے، کیونکہ ہمارا بیسکلی ایک انٹرویو میں لے رہا تھا اپنے ایسوسیٹ کو ہائر کرنے کے لیے. تو اس سے بات کرتے کرتے اس نے مجھے بتایا کہ سر آپ کا وہ بھی کیس تھا، وہ بھی کیس تھا. تو مجھے یاد نہیں تھے اپنے کیسز کے کون کون سے مشہور ہوئے، مطلب میڈیا سے، جو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو وہ اکثر ذہن سے نکل جاتا ہے. تو میں پھر اپنی فائلز میں نے نکلوائی اور میں نے کہا وہ والی کیس لا کی، وہ والی کیسز کی فائل لے کر اپنے منشی کو کہا جس میں 27A کا نوٹس ہمارا جاری ہوا ہے، اور ٹوٹل ہماری رپورٹڈ ججمنٹس کتنی ہیں جس میں میں نے پرسنلی آرگیو کیا. تو میں حیران کن طریقے سے آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، نظر نہ لگائیے گا، ماشاءاللہ کہہ دیجیے گا، کہ میرے 5 مقدموں میں 27A کا نوٹس جاری ہوا اٹارنی جنرل پاکستان کو. 5 ابھی تک 5 مقدمے ہیں، اور ہمارے ایک بڑے سینئر ایسوسیٹ ہیں، وہ مجھے امید ہے کہ شاید مہینہ پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اکثر جو ہے وہ پوری زندگی نکل جاتی ہے ایک وکیل کی زندگی میں، یہ موقع نہیں آتا کہ 27A کا نوٹس جاری ہو کسی بھی ایک مقدمے میں. تو الحمدللہ میرے 5 ڈفرینٹ مقدموں میں 27A کا نوٹس جاری ہوا ہے. اور دوسرا میں دیکھ رہا تھا کہ 8 میری رپورٹڈ ججمنٹس ہیں الحمدللہ، اور ان میں نے لیڈ آرگومنٹس کیے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ 2 کیسز میں ہائی کورٹ میں فل بینچ بنا ہوا ہے جو ابھی پینڈنگ ہے، مطلب فل بینچ میں آرگیو ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے اس میں MPO کی تو پوری ویڈیو دیکھی ہوگی، اور اس کے علاوہ ایک PTA کا کیس ہے جو وہ بھی بڑا جو ہے وہ مشہور ہے. ابھی انشاءاللہ جب اس کی ہیئرنگس شروع ہوں گی تو میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گا. تو الحمدللہ 5 رپورٹڈ ججمنٹس، 5 27A کے نوٹسز، اور 8 رپورٹڈ ججمنٹس. 2 کیسز میں ہائی کورٹ کا فل بینچ باقاعدہ نامینیٹ ہوا. اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کون سے کیس میں ججز نے ایکسکیوز کر لیا کہ یہ کیس بہت امپورٹنٹ نیچر کا ہے، اس میں جو ہے فل بینچ بنایا جائے. تو وہ ایک کیس ایسا بھی ہے جس میں جج، میں نام نہیں لیتا جج صاحب کا، اگر آپ لوگ نیوز میں دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، بڑے بڑے چینلز نے اس کو کور کیا تھا. اس میں 2 ججز نے ایک کیس سننے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ جو ہے ہم نہیں سن سکتے، ہم چیف جسٹس کو فائل بھجوا دی تھی. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ، اور قسمت، ماں باپ کی دعائیں. مطلب اگر میں اپنے یہ والی جو کیسز ہیں میں نے ان کی نکالی لسٹ اور تمام چیزیں دیکھی، ان میں سے بہت سے کیسز پینڈنگ ہے، 1-2 ڈیسائیڈ بھی ہو چکے ہیں. اور الحمدللہ جو سب سے اچھی بات مجھے لگی کہ وہ 27A کا جو نوٹس ہے. اور ایک ایسا بھی کیس ہے جس میں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، میں نے اس کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اٹارنی جنرل پاکستان، یہ تینوں، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، یہ 4 بندے جو سب سے ٹاپ نوچ کے ہمارے الیکٹڈ اور جو سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں وکلا برادری میں، یہ سب میرے اگینسٹ پیش ہوئے. اور میں یہاں پہ سنگل ہینڈڈلی آرگیو کر رہا تھا، مطلب میرے ساتھ سملر پٹیشنز تھیں لیکن آرگیو میں کر رہا تھا، اور وہ سملر پٹیشنز میں بڑے سینئر ہمارے ملک کے وکلا تھے. بعد میں مجھے علی ظفر صاحب نے بھی اس پہ اپریشیٹ کیا. تو جب ایسی کوئی چیز آتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ موٹیویشن بھی ملتی ہے. تو میں وہ انٹرویو تو سائڈ پہ ہو گیا، میں نے اپنی فائل ساری نکلوائی ہیں، اور آج دفتر میں بیٹھ کے چھٹی کا دن ہے، میں نے دفتر میں صبح یہ فائل نکلوائی ہیں اور ساروں کو پڑھ رہا تھا کہ کس میں کیا ہوا. تو الحمدللہ میں اس کے اوپر ایک سیریز بھی بنانے کا ہم ورکنگ کر رہے ہیں. منڈے کو میں نے جو اس میں ہمارا جو آپ سمجھیں کو برین ہے ہمارے چینل کے پیچھے، ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کہ اس میں کس طریقے سے ہم سیریز لا سکتے ہیں فائل بائی فائل. جیسے میں نے 2 سال پہلے انٹرنشپ میں ایک امپورٹنٹ کیس ہمارا اس ٹائم پہ جو چل رہا تھا، اس کی کیس اسٹڈی اسٹوڈنٹس کو دی، جس میں لمس کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، قائد اعظم لاء کالج کے بھی تھے. اور ہر دفعہ انٹرنشپ میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے کیس اسٹڈی دیتے ہیں جو کیسز ہم نے خود اپنے دفتر میں آرگیو کیے ہوتے ہیں. تو وہ پھر اس طرح کی ایک سیریز بھی میں اس کو لے کر آتا ہوں الحمدللہ، انشاءاللہ پورا پلان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اچیومنٹس دی ہیں. باقی پیسہ اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سارے بائی پروڈکٹس الحمدللہ وہ تو جو ہے وہ ہے. تو یہ میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس ایج میں کسی بھی وکیل کو، یہ واحد پروفیشن ہے جس میں آپ ایج کی آپ کے پاس باہر نہیں ہے، اگر آپ چھوٹی ایج میں محنت کریں گے آپ کو
وہ چیزیں اچیو کر لیں گے جو اکثر لوگ اپنی بڑی ایج میں نہیں کرتے. تو اس میں وہ نہیں ہے. ایک جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پہلے دن آ کے سرجری نہیں کر سکتا ہے. وکیل ایک واحد جو ہے وہ پیشہ ہے جس میں اگر آپ میں کانفیڈنس ہے, آپ پر نالج ہے, تو آپ پہلے دن آ کے آپریشن کر سکتے ہیں. وہ آپریشن آپ نے اچھا کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے کہ آپریشن خراب کر لینا. امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بھی موٹیویشن ملی ہوگی. آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.